ناظرین محترم، علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے یہ سوال تنگ کرنے لگا کہ میں اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہوں یا نہیں۔ ظاہر ہے ہمارے ذہنوں میں ایسی باتیں آتی رہتی ہیں، ہم بھی سوچتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس پہ ذرا غور و تدبر کیا اور اس کے بعد کہتے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ قرآن مجید میں اللہ کے محبوب بندوں کی صفات موجود ہیں، تو میں تلاش کرنے لگا۔ اس آیت مبارکہ پر میں پہنچا، ان اللہ یحب المتقین، کہ متقین سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو میں نے اپنے آپ کو متقین کی صف میں کھڑا کرنے کی جرت نہیں کی، میں ایسا نہیں کر سکا، میں اپنے آپ کو اس سے کمتر سمجھ رہا تھا۔ پھر میں اس آیت کو پڑھنے لگا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ تو مجھے اپنی کم ہمتی اور سستی نظر آئی کہ میں تو یہ کام بھی نہیں کرنے والوں کے اندر شامل۔ تو اس کے بعد میں اس آیت پر پہنچا، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو میں نے اس صفت سے بھی اپنے آپ کو کافی دور پایا۔ تب میں نے اپنی زندگی پر نگاہ ڈالی جس میں خطاؤں اور گناہوں کے ساتھ بہت سی سیاہ کاریوں سے نامہ اعمال بھرا پڑا تھا۔ بس میں کچھ مایوس ہی ہونے والا تھا کہ قرآن مجید کی یہ آیت سامنے آ گئی۔ قرآن مجید آدمی کو مایوسیوں سے نکالتا ہے۔ مایوسی کفر ہے، یہ اکثر و بیشتر ہمارے اوپر طاری ہوتی رہتی ہے، لیکن اگر ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں تو قرآن مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر ہمیں امید و بیم کی روشن شعرہ کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ کہتے ہیں میں اس آیت پہ پہنچا، ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اللہ کی طرف خوب توبہ کرتا ہوں، اور میں بھی اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ فوراً سمجھ گیا کہ یہ آیت میرے جیسے گناہگاروں کے لیے ہے، کہ بے شک میرا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اعلان فرماتے ہیں، قل، اے نبی ان لوگوں کو بتا دو، ان کو اس بات کی خبر دے دو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو۔ دیکھیے ناظرین کرام، اللہ اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ جو ظالم ہیں، سرکش ہیں، باغی ہیں، قاتل ہیں، مجرم ہیں، جب ان کو پکارتا اور بلاتا ہے تو یہ نہیں کہتا او ظالمو، او مجرمو، او قاتلو، او باغیو، او کافرو، کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے۔ تم نے زیادتیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، بڑے شرمناک کام تم نے کیے ہیں، لیکن ہو تو تم میرے ہی بندے۔ کس پیار اور محبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پکار رہا ہے اور بلا رہا ہے۔ فرماتا ہے میرے بندو اگر تم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا، بہت سارے گناہ کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ شیطان تمہیں کہیں مایوسی کی دلدل کے اندر نہ ڈال دے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ وہ جس نے 99 کے بعد ایک اور کر کے 100 کی گنتی پوری کر لی تھی، قتل کر لیے تھے، اس کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ وہ قفل نامی شخص جو زانی تھا، جو شرابی تھا، جو بدماش تھا، جو بدکار تھا، اس نے سچی توبہ کی اور اسی رات اس کی موت واقع ہو گئی۔ حدیث کی روح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بخش دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچی توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، استغفار کثرت سے پڑھتے رہیں اور اپنے گناہوں پہ ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشش اور مغفرت والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی